ہے اگر وطن کی مٹی سے محبت تو یہ جرم میرے حسابوں میں ہمیشہ رہے گا۔ آج پھر سے ہمارے دو بہادر سپوت کیپٹن حسنین اور میجر سعد وطن کی مٹی پر قربان ہو گئے۔ خوب رو ماؤں کے لال، نازوں کے پالے ہوئے، سینہ سپر ہونے والے، اب یکے بعد دیگرے ان کی شہادتوں کی خبر آئی ہے۔ جب تک کرتے رہیں گے اس طرح کا ظلم، ہم وہ ظلم سہتے بھی رہیں گے، اس کے لیے اپنی جانیں بھی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے فدا کرتے رہیں گے اور لڑتے بھی رہیں گے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے رہیں گے، جہنم واصل کرتے رہیں گے۔ سر کیا ظرف ہوگا، کیا حوصلہ ہوگا اس ماں کا، اس باپ کا، اس بہن کا اور ان کی فیملی کا جنہوں نے وہ ڈیڈ باڈی ریسیو کی جب شہید کی، اور اس کے بعد بھی وہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ کاش مجھے شہادت ملتی، کیونکہ موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے، لیکن شان سے مرنا جو ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے بیٹے پیٹھ پہ گولی نہیں کھاتے، بالکل یہ سینوں پر گولیاں، سینہ تاننے والے ہیں۔ نہرو کی زبان بد سے نکلا تھا کہ یہ 40 دنوں کی بات ہے پاکستان، اس کے بعد یہ واپس ہمارے ساتھ جڑ جائے گا۔ یہ اسی طرح ڈرتے رہیں گے، اسی طرح ان کے دلوں میں ISI آرمی، ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کا خوف برقرار رہے۔ اے نقیبان چمن، جان اساران وطن، تم پر سلام۔ ہے اگر وطن کی مٹی سے محبت تو یہ جرم میرے حسابوں میں ہمیشہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاہور ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زلیخا ناصر، اور آج ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آج پھر سے ہمارے دو بہادر سپوت کیپٹن حسنین اور میجر سعد وطن کی مٹی پر قربان ہو گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، جرنلسٹ، پوئٹ، رائٹر فرحت عباس شاہ صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ کب تک ہمارے بہادر سپوت، ہمارے بیٹے، ہمارے ماؤں کے لال اس مٹی پر قربان ہوتے رہیں گے، اور ہمارے وطن کے جو انتشاری لوگ ہیں وہ ان پر تنقید کرتے رہیں گے۔ سر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری قوم کے لیے ایک عجیب سی پرملال کیفیت ہے اور فضا ہے پورے ملک پر کہ پہلے ہمارے جو جعفر ایکسپریس میں ہمارے نہتے جوان، ان کو شہید کیا گیا اور معصوم شہریوں کو گولیوں سے ادھیڑ دیا گیا، اور اب ہمارے جو جانثار ہیں، جو محافظ ہیں، ہمارے شہزادے، ہمارے بیٹے، خوب رو ماؤں کے لال، نازوں کے پالے ہوئے، سینہ سپر ہونے والے، اب یکے بعد دیگرے ان کی شہادتوں کی خبر آئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم کب تک نثار ہوتے رہیں گے، ہمارے جوان بیٹے ہمیشہ ہوتے رہیں گے، ہمیشہ ہوتے آئے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، دین میں اس کی سرافرازی ہے، بڑا رتبہ ہے، اور سرزمین وطن آبرو مند ہوتی ہے جب کوئی اس کا بیٹا اس پر اپنی جان نثار کرتا ہے، اپنے لہو کو قربان کرتا ہے۔ یہ تو سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن اتنے پیارے شہزادوں سے، جوانوں سے بچھڑنے کا دکھ وہ تو رہے گا، وہ بھی ساتھ ساتھ رہے گا، اور ہم اسے سہیں گے، صبر کریں گے۔ ہمارے پاس کربلا کی تربیت ہے، تعلیم ہے کہ کس طرح اپنے لال کو، شہزادوں کو، اپنے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور دفنایا ان کو۔ تو یہ ہم لوگوں سے چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ دشمن، یہ ظالم، یہ درندے جب تک کرتے رہیں گے اس طرح کا ظلم، ہم وہ ظلم سہتے بھی رہیں گے، اس کے لیے اپنی جانیں بھی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے فدا کرتے رہیں گے اور لڑتے بھی رہیں گے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے رہیں گے، جہنم واصل کرتے رہیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم ان کو چھوڑ دیں گے یا ہم ان کو بھول جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دشمن جتنا بھی نیچ ہو، میرا ایک شعر ہے کہ دشمن جتنا بھی نیچ ہو، ہم اہل ظرف ہیں، تعظیم کر کے مارتے ہیں۔ ہم تو
چھوڑیں گے نہیں، لیکن اپنے وقار، ہم یہ نہیں کہ ہم بچوں کو، ہم عورتوں کو، نہتے فوجیوں کو، معصوم شہریوں کو مارنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ سر کیا ظرف ہوگا، کیا حوصلہ ہوگا اس ماں کا، اس باپ کا، اس بہن کا اور ان کی فیملی کا، جنہوں نے وہ ڈیڈ باڈی ریسیو کی جب شہید کی، اور اس کے بعد بھی وہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ شان سے شہید ہوا ہے اور ہمیں بڑا فخر ہے اس پہ۔ الحمدللہ یہ جگرا، اور وہ دیکھیں وہ باپ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ میرا ایک ہی بیٹا تھا لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے اپنے وطن کی خاطر لڑتے ہوئے، اپنی سرزمین کی خاطر دشمنوں سے ٹکراتے ہوئے اپنی جان فدا کی، اپنے وطن، اپنی مٹی پر اپنے لہو کو نثار کیا۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، اور میں شکر گزار ہوں افواج پاکستان کا کہ جنہوں نے میرے بیٹے کو اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے وطن پر اپنی اولاد کو قربان کرنے کے رتبے پر فائز ہو سکوں۔ بالکل، یہ کہاں کسی کے نصیب میں ہے۔ بالکل، اور شہید کا جو رتبہ ہے وہ اس کو پانے کے لیے میں نے کئی غازی اپنے بیٹے، اپنے بھائی ایسے دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کاش مجھے شہادت ملتی، کیونکہ موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے، برحق، لیکن شان سے مرنا جو ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے زندگی بھر، صدیوں تک، قیامت تک بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ ہماری یہ بیٹے ہماری داد و تحسین، ہماری عقیدت اور ہماری محبت اور ہمارے سلام کے مستحق ہیں، اور یہ ہم سلامتی ان پر بھیجتے رہیں گے۔ کیا بات ہے سر۔ ایک والد صاحب، ایک شہید کے والد صاحب، ان کو جب کال آئی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کو گولی پیٹھ پہ لگی ہے یا سینے پہ؟ اگر تو پیٹھ پہ لگی ہے تو اس کو اپنے پاس رکھو، ادھر ہی دفنا دینا، اور اگر سینے پہ لگی ہے تو شان سے میرے پاس لے آؤ، میں خود دفناؤں گا۔ ہمارے بیٹے پیٹھ پہ گولی نہیں کھاتے، بالکل، یہ سینوں پر گولیاں، سینہ تاننے والے ہیں۔ یہ تو سامنے سے، یہ کہاں اس طرح کے وہ بھاگنے، تو وہ تو ہے ہی نہیں کہ پیٹھ موڑ کے بھاگنا، اسٹریٹجک موومنٹ اپنی جگہ، لیکن جو ہوتا ہے نا کہ دشمن سے یا گولی سے ڈر کے کوئی ہمارا جوان، ایک سپاہی سے لے کر ایک افسر تک، کوئی افواج پاکستان کا کوئی سپوت، وہ یہ کرے گا، یہ ہے نہیں کہ کسی وہ لکھت پڑھت میں ہے نہیں، یہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے پیٹھ پر گولی کھانا، میں آپ کو بتاؤں۔ سر ان بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھ کے قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو ڈی این اے کر کے ان کا قوم کے سامنے ان کی تصویریں لے کر آئیں، تاکہ قوم کا جو غم و غصہ ہے، جو ہمارے بیٹوں کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کو اتنا بھی نہیں ہوتا ہے، کسی ماں کا لال ہے یہ، کسی باپ کا لاڈلا بیٹا ہے یہ، سیدھا سینے پہ گولی مارتے ہیں اور شہید کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کیا بیٹے ہیں جو سینے پہ گولی کھا کے اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ مطالبہ قوم کا ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ کوئی آج کا تو ہے نہیں مطالبہ، یہ تو جب سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک ایسا مظلوم، ایسا کیا کہنا چاہیے کہ درد زدہ، مصیبت زدہ ملک ہے، کہ یہ جب سے وجود میں آیا ہے، یہ اس کے ایک نہیں 1000 دشمن ہے، جس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے پاکستان کو۔ نہرو کی زبان بد سے نکلا تھا کہ یہ 40 دنوں کی بات ہے پاکستان، اس کے بعد یہ واپس ہمارے ساتھ جڑ جائے گا۔ آج 80 سال ہو گئے ہیں نہرو صاحب، پورا بھارت، پورا انڈیا سن لے کہ کیا کچھ ظلم نہیں کیا گیا تمہاری زمین فتنہ و شر کی طرف سے، فتنہ پرور لوگوں کی طرف سے کیا کچھ نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ، لیکن الحمدللہ یہ ملک آج بھی اسی طرح سر بلند کھڑا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ سر بلند کھڑا رہے گا انشاءاللہ۔ باقی جہاں تک وہاں تو کوئی چوہے آ کے بیماری پھیلا جاتے ہیں بھارت میں، ان کی حالت یہ ہے بھارت کی کہ چوہے بیماری پھیلا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ISI نے پھیلا دی، یہ ریکارڈ پر ہے یہ بات۔ اچھا،
ادھر فلو ہو جائے کسی کو، کوئی وائرس پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں جی ISI. تو خوف زدہ تو اتنے ہو، پھر اگر یہ ملک کچھ نہیں ہے تو خوف زدہ کیوں؟ یہ خوف ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہ رہے، یہ خوف ہے. لیکن یہ خوف بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین اسی طرح دنیا کے نقشے پر قائم و دائم رہے گی، اور اپنے محافظوں کے سہارے، اپنی عوام، اپنے قوم کے جذبے کے سہارے یہ ہم اچھا کنٹریبیوٹ کریں گے دنیا کو انشاءاللہ. کیا بات کی ہے سر آپ نے، سبحان اللہ. اور یہ اسی طرح ڈرتے رہیں گے، اسی طرح ان کے دلوں میں ISI، آرمی، ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کا خوف برقرار رہے گا. اور سر آپ نے ایک نظم لکھی ہے ہمارے شہیدوں کے، ہمارے فوجیوں کے، ہمارے افسروں کے، ہمارے آرمی کے جوانوں کے لیے. سر ایک دفعہ وہ نظم سنا دیں تاکہ ہمارے جوان جب سنیں تو سینے میں ان کے ٹھنڈ پڑ جائے. دیکھیں، بطور شاعر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میں ہی نہیں، ہر شاعر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی دھرتی سے جڑت کا اظہار کرے، اپنے جوانوں کے لیے نغمے لکھے، گیت لکھے. جس طرح 1965 کی جنگ میں شعراء نے، میں کہتا ہوں کہ شاعروں نے اور موسیقاروں نے اور گلوکاروں نے اپنی فوج کے شانہ بشانہ جنگ لڑی تھی. بالکل. نغمے گائے میڈم نور جہاں جی نے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور باقی دیگر شعراء نے لکھے. تو یہ تو میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس وطن کی مٹی کا قرض ہے مجھ پر کہ میں اپنے لفظوں سے، اپنے نغموں سے، اپنے گیتوں سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا رہوں، اور میں اپنے الفاظ، اپنی شاعری ان پر نچھاور کرتا رہوں. میں شہیدوں کے لیے ایک چھوٹی سی نظم میں پیش کر رہا ہوں. ایک نغمہ ہے، گیت ہے میرے شہداء کے لیے کہ اے شہیدان وطن، سر فروشان وطن، اے نقیبان چمن، جان نثاران وطن، تم پر سلام، تم پر سلام. سرحدوں کے نگہے دارو، بے قرارو، سرحدوں کے نگہے دارو بے قرارو، اے خدائی بخت زادو تاج دارو، اے حسین ابن علی کے شہ سوارو، اے لہو کے رازدارو، دل برو تم پر سلام، اے محبان کفن، اے شہیدان وطن، تم پر سلام، اے شہیدان وطن، تم پر سلام. واہ کیا بات ہے سر. سر آپ نے یہ نظم پڑھ کے ہماری جو پاک فوج کے جوان ہیں ان کا لہو گرما دیا ہے. انتہائی خوبصورت نظم تھی. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ہم اینڈ کرتے ہیں. اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.